بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال پہلے اس کی آنکھوں میں موتیا اترا اور ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گیا۔ وہ ذات کا برہمن تھا۔ ہندو مذہب میں یہ سب سے اونچی اور قابل احترام ذات کہی جاتی ہے۔ وہ مذہبی تعلیم کا بڑا ماہر تھا۔ اگرچہ جوان تھا لیکن دور دور سے بڑے بڑے پنڈت اس سے گیتا کے نقطے سمجھنے آتے تھے۔ اس گیان دھیان اور اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے وہ زمین پر قدم نہ رکھتا تھا۔ بھنبھور کے علاوہ ارد گرد کے بہت سے مندروں کا وہ گرو پنڈت تھا۔ ان مندروں میں جو نذرانے چڑھتے ان میں آدھا حصہ سورداس کا ہوتا تھا۔ یہ واقعہ اس کی عمر کے 25ویں سال کا ہے۔ اس وقت تک اس نے شادی نہ کی تھی اور نہ اس کا کوئی ارادہ تھا، لیکن نہ جانے اچانک سے کیا ہوا کہ ایک دن صبح کے وقت جب کہ مندر میں پجاریوں کا ہجوم تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ اس کے ایک ساتھی پنڈت نے پوچھا۔ بس دیکھ لینا، پہلے سے نہیں بتاؤں گا۔ سورداس ٹال گیا۔ کوئی بھی ہو مگر اس کی قسمت کھل جائے گی، سونے میں پیلی ہو جائے گی۔ ایک اور ساتھی نے تبصرہ کیا۔ شام ہوتے ہوتے یہ بات پورے بھنبور میں پھیل گئی کہ رت شادی کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے اس کا علم کسی کو نہ تھا، مگر اس بارے میں ابھی گفتگو ضرور ہو رہی تھی۔ لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ سورداس آج کل مندر آنے والی ایک خوبصورت عورت سے خوب ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی سے شادی کر رہا ہو، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ پھر ایک دن سورداس نے اپنی ہونے والی جیون ساتھی کا نام ظاہر کر دیا۔ لوگ جس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے یہ وہی عورت تھی۔ اسے عورت تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک اس کی شادی نہ ہوئی تھی، مگر 20 سال کی یہ دوشیزہ اس قدر سمجھدار تھی کہ لوگ نہ صرف اس کی تعریف کرتے بلکہ عزت بھی کرتے تھے۔ وہ بھنبور کے بڑے مندر میں جہاں کا سورداس بڑا پنڈت تھا، نہ صرف روز آتی بلکہ وہاں گھنٹوں عبادت میں مصروف رہتی۔ اس کے بارے میں لوگوں کو عام خیال تھا کہ اس نے اپنی زندگی عبادت اور مندر کے لیے وقف کر دی ہے، اور یہ کہ وہ کبھی شادی نہ کرے گی۔ دوشیزہ بھی ایک پنڈت کی بیٹی تھی۔ اس کا نام تو کسی کو معلوم نہ تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے وہ لوگوں میں دیوی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ دیوی اور سورداس کو مندر میں آنے جانے والوں نے اکثر باتیں کرتے دیکھا تھا، لیکن وہ ان پر شبہ نہ کرتے تھے بلکہ اسے بھی مذہبی گفتگو کا نام دیتے تھے۔ پھر جب سورداس نے دیوی سے شادی کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں کو کچھ زیادہ تعجب نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اسے سراہا۔ سورداس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ گوری رنگت، مضبوط ہاتھ پیر اور دراز قد کا جوان تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اس کے چہرے پر نرمی یا مسکراہٹ کے بجائے ایک طرح کی سختی اور کرختگی رہتی تھی۔ لوگ اسے مغرور سمجھتے مگر عزت بھی کرتے تھے۔ غرور کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا، مگر مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بہت پکا تھا۔ اس کی عزت کی یہی وجہ تھی۔ سورداس کی شادی کا اعلان ہو گیا۔ وہ خود کافی مالدار تھا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی، لیکن بھنبور کے ہندو معززین اور مندر کے ساتھیوں نے اس کی شادی کے اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ سورداس نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ انتہائی مغرور اور خود سر ہونے کے باوجود لوگ سورداس کی علمیت کی وجہ سے اس کی قدر کرتے تھے اور اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مگر یہ سورداس کی قسمت تھی یا بدقسمتی کہ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے اس کی دونوں آنکھوں میں موتیا کا ایک ساتھ حملہ ہوا اور تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ سورداس کی آنکھیں جاتی رہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ سیاہ موتیا کا حملہ تھا جس کا علاج اس دور میں قطعی ناممکن تھا۔ سورداس کے ساتھ ہی حسین دوشیزہ دیوی کی دنیا بھی اندھیر ہو گئی۔ شادی کی تاریخ یوں گزر گئی جیسے کسی کو کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ اس کے تمام ساتھی اور مندر والے حکیموں کے پاس بھاگ رہے تھے۔ ایسے عالم میں کہاں کی شادی اور کس کی شادی، مگر دیوی واقعی دیوی نکلی۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ جب سب لوگ سورداس کی آنکھوں کی طرف سے مایوس ہو گئے اور معالجوں نے صاف جواب دے دیا تو ایک دن دیوی سورداس کے پاس پہنچی۔ اس وقت اور بہت سے لوگ سورداس کی ہمدردی اور مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایسے موقع اور اس بڑی محفل میں دیوی نے واضح الفاظ میں کہا، میں آپ سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ عورت صرف ایک بار شادی کرتی ہے۔ میں نے بھگوان داس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اگرچہ ان کی آنکھیں نہ رہیں مگر میرا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے۔
میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اگر بھگوان داس انکار کریں گے تو میں عمر بھر شادی نہ کروں گی اور ایک ودوا کی طرح زندگی گزار دوں گی. تمام حاضرین نے دیوی کے فیصلے پر پہلے تو تعجب کیا، پھر اسے سراہا. دیوی واقعی دیوی ہے. ہم بھگوان داس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دیوی کے فیصلہ کو عملی جامہ پہنائے. بھگوان داس کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ ان کے ارمانوں پر تو اوس پڑ گئی تھی. دیوی کے اس فیصلے سے ان کے خزاں ارسیدہ چمن میں جیسے بہار آ گئی. پھر دوسرے ہی دن دیوی بھگوان داس سے شادی کر کے اندھے بھگوان داس کی لاٹھی بن گئی. بھگوان کا اصل نام یہی تھا، مگر آنکھوں کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے وہ سور داس پکارے جانے لگے تھے. کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دیوی اور سور داس کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی. جو دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا. دیوی اپنے شوہر کو اس کے اندھے پن کا احساس نہ ہونے دیتی تھی. وہ سایہ کی طرح سور داس کے ساتھ رہتی تھی. دیوی خود بھی پڑھی لکھی تھی، اس لیے وہ سور داس کو کتابیں پڑھ کے سناتی تھی تاکہ سور داس کو لوگوں کے سوالات کے جواب دینے میں دقت نہ ہو. سور داس اور دیوی کے 3 سال ہنسی خوشی گزر گئے. پھر چوتھے سال ایک بڑی خوشی حاصل ہوئی. دیوی کا پاؤں بھاری ہوا اور ٹھیک 9 ماہ بعد اس نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا. تمام مندروں میں خوشی منائی گئی. دیوی اور سور داس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا. ہندوؤں کے برہمن گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی یا بچے کی جنم پتری بنانے کا عام رواج تھا. راجا مہاراجا کے یہاں تو اس پر سختی سے پابندی کی جاتی تھی. سور داس کوئی راجا نہ تھا، مگر اسے اپنے حلقوں میں راجا جیسی عزت حاصل تھی. چنانچہ اس نے اپنی بچی کی جنم پتری بنانے کی خواہش کی. بچی کی پیدائش کے چھٹے دن بمبور اور قرب و جوار کے تمام جوتشی سور داس کی بیٹی کی جنم پتری تیار کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. اس دن پورا مندر لوگوں سے بھرا ہوا تھا. سور داس اور دیوی کی سب لوگ عزت کرتے تھے، اس لیے انہیں ان کی نومولود بچی کی جنم پتری سے بھی دلچسپی تھی. وہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس بچی کا آئندہ زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے. یہی دیکھنے اور سننے کے لیے وہ آج مندر میں جمع ہوئے تھے. تمام جوتشی الگ الگ اپنے انداز اور طریقے سے جنم پتری تیار کر رہے تھے. وہ ستاروں کی چالوں سے حساب لگا رہے تھے اور ہر دن اور ہر ماہ و سال کے نتیجے کو ذائچے کے خانوں میں لکھتے جا رہے تھے. بڑا گمبھیر ماحول تھا. ہر شخص ذائچہ کا نتیجہ سننے کے لیے دم بخود تھا اور ہر ایک کی نظر ذائچہ بنانے والے جوتشیوں پر لگی تھی. اس وقت ایک جوتشی گھبرا کر چیخ پڑا، ارے یہ کیا؟ یہ، اور اس نے بوکھلا کے دوسرے جوتشیوں کو دیکھا. سب جوتشی اس کی طرف متوجہ ہو گئے. کیا ہوا؟ کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے تمہیں؟ ایک جوتشی نے اس سے پوچھا. ہاں ایک بات، ایک بری خبر. جوتشی کہتے کہتے چپ ہو گیا. بری خبر کی آواز سور داس کے کانوں تک بھی پہنچی. اس کی دیوی نے سنا مگر خاموش رہی. سور داس بے چین ہو گیا. اس نے چیخ کے پوچھا، کیا بری خبر ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ پہلے جوتشی نے کچھ بتانے کے بجائے آہستہ سے کہا، مہاراج سور داس جلدی نہ کیجیے، ہمیں پورا حساب لگانے دیجیے. اس طرح وہ سور داس کو خاموش کرا کے دوسرے جوتشیوں سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا. پھر اس نے اپنا حساب لگایا، کاغذ دوسرے جوتشیوں کو دکھایا. ان لوگوں نے اپنے تیار کیے ہوئے ذائچے اور حساب دیکھے اور بڑے بحث و مباحثہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ پہلے جوتشی کی تیار کی ہوئی جنم پتری درست ہے اور اس کے حساب و کتاب میں کوئی گڑبڑ نہیں. اس ذائچہ کے مطابق سب نے اپنے اپنے ذائچہ درست کیے. پھر پہلے جوتشی سے کہا کہ وہ نومولود بچی کے اس واقعہ کو بیان کر دے جس نے سب کو پریشان کر دیا ہے. سنیے سور داس اور دیوی جی. پہلے جوتشی نے واضح الفاظ اور آواز میں کہا، اس نوزائیدہ بچی کی جنم پتری جس پر ہم سب جوتشیوں نے اتفاق کیا ہے وہ صاف صاف بتاتی ہے کہ برہمن ذات کی یہ ہندو بچی جوان ہونے پر ایک مسلمان سے شادی کرے گی. اور اس کی آواز میں دوسری آوازیں ملتی چلی گئی. ہندو لڑکی کی مسلمان سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے برہمن اور ایسی پاک باز دیوی کی شادی غیر ذات اور غیر مذہب میں ہو؟ اس سے ہمارا مذہب بسم ہو جائے گا. ایسی لڑکی کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. ہاں، اس کا گلا دبا دیا جائے. اسے دھرم پر قربان کر دینا چاہیے. یہ آواز تیز اور شور بڑھتا ہی گیا اور اس میں اس قدر تیزی آ گئی کہ کوئی آواز صاف سنائی نہ دیتی تھی. سور داس اور نومولود بچی کی ماں دیوی بالکل خاموش تھے. حالانکہ ان کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا. سور داس کی آنکھیں تو خشک تھیں لیکن دیوی کی آنکھوں میں آنسو گرنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے. آخر سور داس کی گرجدار آواز بلند ہوئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا.
ज्योतिषी ने जो कहा वो सब ज्योतिषियों का मुतफिक का फैसला है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि हमारे ज्योतिषी आसमानी देवताओं के हमनशीन बल्कि हमारे लिए देवताओं के मानद हैं। ये वही कहते हैं जो भगवान उन्हें बताता है, उनकी ज़बान भगवान की ज़बान है। ज्योतिषियों ने जन्म पत्री से ये बात निकाली है कि जवान होने पर यह बच्ची जिसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और एक ब्राह्मण पारसा देवी के शिकम से पैदा हुई, वो किसी मुसलमान से शादी करेगी। ये खबर ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम हिंदू कौम के लिए बाइसे शर्म है। धर्म के माथे पर कलंक का टीका है और ये बच्ची दीन धर्म के लिए मनहूस है। सूरदास ने ठहर के सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। इस खबर के सुनने के साथ ही मुझे इस लड़की से जो मोहब्बत बहसीयत एक बाप के पैदा हुई थी वो ख़त्म हो गई है और इसकी जगह नफ़रत ने ले ली है। मुझे यकीन है कि यही कैफियत मेरी बीवी देवी की भी होगी। लोगों की तमाम नज़रें सिमटकर फ़ौरन देवी पर जम गई। देवी ने जो खुद को लोगों की नज़रों के गिरदाब में पाया तो अश्कबार आंखों के साथ सर हिलाकर अपने शोहर की बात की तस्दीक की। उस वक्त लोगों की आवाज़ों का गलगला उठा। देवी सूरदास की बात की तस्दीक कर रही है। सूरदास ने फौरन बात आगे बढ़ाई। ये तो तय है कि इस लड़की की परवरिश मेरे घर में नहीं हो सकती। ये भी ठीक है कि एक मनहूस लड़की से ज़िंदा रहने का हक छीन लेना चाहिए, मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारा राजा बादशाह आदम जान है जो एक मुसलमान है, अगर हमने बच्ची का गला दबा कर या किसी और तरह मार डाला और बात खुल गई तो हम सब की शामत आ जाएगी। इसलिए इस सिलसिले में ऐसी तदबीर की जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक और दानश्वर ने कुछ माकूल मशवरा दिया। उसने कहा यह भी हो सकता है कि बच्ची को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया जाए। अब ये उसकी किस्मत कि जिंदा बचे या डूब जाए। बहरहाल ये नहुसत और कलंक इस घर से निकल जाएगा। इस मशवरा को सब ने पसंद किया। ममता की मारी देवी की सिसकियां भी एकदम रुक गईं, शायद इस ख्याल से कि बच्ची को संदूक में डालने के बहाने से उसके जिंदा बच जाने की एक उम्मीद कायम हो सकती थी। देवी की ममता को इस दम कुछ तसल्ली हो ही गई थी। बस इस मशवरा पर अमल शुरू हुआ। हल्की लकड़ी का एक संदूक बनाया गया। ये एहतियात की गई कि इसके अंदर पानी ना जा सके। ये जिम्मेदारी सूरदास और देवी पर डाली गई। इस संदूक को वो अपने हाथों से दरिया के लहरों के सुपुर्द कर देंगे।